نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس کے علاوہ ان کی زندگی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر جن اور انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے جو کہ عبادت ہے، ان کی زندگی ضائع برباد ہو جاتی ہے۔ فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو حرام سے پاک کیا اور حلال کو اپنا گہوارہ گھر بنایا، اور وہ ناکام ٹھہرا جس نے اپنی عارضی زندگی کو خاک میں ملا دیا۔ خاک میں ملانے والے کے لیے دو عذاب ہیں، اور اپنی زندگی کو پاک و صاف کرنے والے کے لیے دو جنتیں ہیں۔ ایک جنت حلال کے بدلے ہے، اور ایک جنت حرام سے بچنے کے بدلے میں ہے کہ اس نے اللہ سے خوف کھایا ہوتا ہے۔ جنتیں تو دونوں ہی ہیں، لیکن خوف سے جو جنت عطا ہوتی ہے یہ بڑی جنت ہے۔ بڑی جنت اس لیے ہے کہ دوسری جنت ہے، تو دونوں جنتیں ہیں نا، دوسری جنت اس بڑی جنت کے صدقے ملتی ہے۔ اگر تقوی نہ ہوتا، اگر خوف خدا نہ ہوتا، اگر کوئی حرام سے نہ بچتا، تو یہ حلال والی جنت کیسے حاصل ہوتی؟ نماز تو ٹوٹ جاتی، روزہ تو ٹوٹ جاتا، حج قائم نہ رہتا، زندگی اس کی ضائع برباد ہو جاتی۔ یہ ہے وہ بات۔ دو عذاب ہیں اور دو انعام ہیں۔ پہلا عذاب اس لیے ہے کہ اس کی عارضی زندگی جو ہے وہ ضائع برباد ہو جاتی ہے، تو جو عارضی زندگی کا مالک جو اسے مٹی میں ملاتا ہے اسے یہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میرا سرمایہ ضائع ہو گیا۔ دنیا کا سرمایہ اگر ضائع ہو جائے تو دوبارہ مل جاتا ہے، لیکن اگر امی چلی جائے تو امی تو دوبارہ نہیں نا ملتی، ابا جی چلا جائے ابا جی تو دوبارہ نہیں نا ملتا۔ زندگی عارضی میں عارضی زندگی ہے اور موت ہے، موت آ جائے تو دوبارہ زندگی تو نہیں نا ملتی۔ ایک عذاب اس پر یہ ہے کہ اس کا سرمایہ وجود اور اس کا سرمایہ وجود میں جان عارضی زندگی یہ ضائع ہو گیا ہے، اسے تو موت آ گئی، اپنا نقصان دے کر اسے تو عذاب آ گیا۔ اور دوسرا عذاب اس مالک پر جو اللہ کے حکم کے خلاف اس نے کیا ہے، وہ جو جہنم کا عذاب ہے وہ بھی آ گیا، مارا گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے پیدا فرمایا تھا کہ وہ اللہ کا حکم مانتا، عارضی زندگی جس نے دی تھی، عارضی زندگی کو اس کے لیے جنت بنا دیتا حلال میں، عارضی زندگی کو جنت بنا دیتا حلال پر عمل کرنے میں، اور ابدی زندگی کو ایسی جنت بنا دیتا حرام سے بچنے کی وجہ سے کہ جس میں وہ ہمیشہ خوش اور خرم رہتا۔ عارضی زندگی میں جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس میں دو چیزیں ہیں جو زندگی کا مقصد پورا کر دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں جاننا از حد ضروری ہے
کہ عارضی زندگی ضائع ہونے سے بچتی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے اور یہ دو جنتوں کا وارث ہو جاتا ہے۔ ایک جنت اسے حلال پر دی جاتی ہے اور ایک جنت اسے اللہ سے ڈر حرام سے بچنے پر دی جاتی ہے۔ وعدہ برحق ہے۔ ایک عارضی زندگی کو قائم رکھنا ہے، اپنے ہاتھ سے عارضی زندگی ختم نہیں کرنا، یہ ضروری ہے۔ ایک عارضی زندگی کو قائم رکھنا ہے جو میرا اور آپ کا کام ہے، اور ایک عارضی زندگی گزارنا اللہ پروردگار کے حکم میں، اللہ پروردگار کے حکم میں حلال عمل میں، اللہ پروردگار کے حکم میں حرام عمل سے بچ کر، یہ بھی ضروری ہے۔ دو چیزیں ضروری ہوگی۔ کوئی اپنی زندگی مرنے کے بعد ضائع کرتا ہے، اس کے لیے دو عذاب ہیں، اور کوئی مرنے سے پہلے اپنی زندگی ضائع برباد کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی پکڑ میں ہوتا ہے۔ اللہ پروردگار کے نزدیک یہ اللہ پروردگار کا بندہ نہیں ہوتا، یہ شیطان کا پیروکار ہوتا ہے۔ جو میں نے کرنا ہے، جو آپ نے کرنا ہے عارضی زندگی کے اندر، وہ واضح ہے کہ نمبر ایک، اس عارضی زندگی کو قائم رکھنا ہے۔ کیسے قائم رکھنا ہے؟ دو چیزوں سے قائم رکھنا ہے۔ حلال کمانا اور کھانا ہے۔ اگر محتاجگی ایسی ہے کہ حلال کما نہیں سکتا تو کھائے گا کیسے؟ تو جو حلال کماتے ہیں ان سے مانگنے کی اجازت ہے، مانگنے کی اجازت ہے، اور اللہ پروردگار نے ان کو محتاج کو دینے کا حکم فرمایا ہوا ہے۔ یہ ڈاکہ نہیں مارے گا اور وہ اسے عزت و آبرو محبت کے اندر اپنی فرضیت کی ادائیگی میں اس کو دیں گے، اور کوئی نہیں دیتا، کوئی نہیں دیتا، اور یہ محتاج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر یہ محتاج ہے، کوئی نہیں دیتا، یہ جو چاہے کرے، اپنی عارضی زندگی بچائے۔ دیکھو واضح حکم ہے، ہم نے حکموں کو خلط ملط کیا ہوا ہے۔ جاہل ہم ہوتے ہیں اور گندہ دوسرے کو کرتے ہیں، گندہ دوسرے کو بتاتے ہیں۔ ہمیں دوسرے کو گندہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اس کا عمل ہے نا۔ تو تیرا جتنا کام ہے تو اتنا کر کے دکھا دے۔ تیرا یہ کام ہے، کوئی اچھا ہے یا برا ہے، تو اللہ پروردگار کے اچھے حکم کی تعلیم بس کر۔ تجھے تعلیم کرنے کا حکم آیا۔ ہم تعلیم سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور ہم پتہ کیا بتاتے ہیں کہ میں نے مفتیوں سے سنا ہے، میں نے علماء سے سنا ہے، میں نے بزرگوں کے سے سنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ جو کہتے ہیں وہ تو حکم بتاتے ہیں۔ حکم اور چیز ہے، حکم کی تعلیم اور چیز ہے۔ ہر ایک کے لیے حکم کی تعلیم علیحدہ ہی آئی ہے۔ لڑکا ہے تو اس کے لیے علیحدہ تعلیم آئی ہے، لڑکی ہے تو اس کے لیے علیحدہ تعلیم آئی ہے، اس کی امی ابا ہے تو اس کے لیے علیحدہ تعلیم آئی ہے، امیر ہے تو اس کے لیے علیحدہ تعلیم آئی ہے، غریب مسکین ہے تو اس کے لیے علیحدہ تعلیم آئی ہے، شادی شدہ ہے تو اس کے لیے علیحدہ تعلیم آئی ہے، غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے علیحدہ تعلیم آئی ہے، منگنی ہے تو اس کے لیے علیحدہ تعلیم آئی ہے، منگنی ٹوٹتی ہے تو اس کے لیے علیحدہ تعلیم آئی ہے، نکاح کے لیے علیحدہ تعلیم آئی ہے، نکاح کے بعد اگر طلاق ہو جاتی اس کے لیے علیحدہ تعلیم آئی ہے۔ میں نے سنا ہے، کیا تو نے سنا ہے؟ تو نے جو سنا ہے وہ تو تو نے حکم سنا ہے نا۔ حکم میں حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، حرام حلال بھی ہو جاتا ہے، اور حلال جو ہے وہ حرام بھی ہو جاتا ہے، حرام حلال بھی ہو جاتا ہے۔ یہ تو دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں، دو میں سے تو ایک ہو کے ہی رہے گا نا، یا وہ زندہ ہے یا وہ مردہ ہے، یا دنیا میں موجود ہے یا دنیا سے چلا گیا، دو میں سے ایک چیز تو ہے۔ یہ تو نے کیا سنا ہے؟ میں نے سنا بھی نہیں ہے، تجھے بتا دیتا ہوں، یا وہ ہے وہ یا مر گیا۔
یہ کوئی علم ہے جو تم نے سنا ہے؟ یہ تو حکم ہے. حکم دو ہی ہوتے ہیں، یا حلال ہوتا ہے اور یا کیا ہوتا ہے جی، حرام ہوتا ہے. یا چھوٹا ہوتا ہے یا جوان ہوتا ہے، یا بوڑھا ہوتا ہے یا زندہ ہوتا ہے، یا مردہ ہوتا ہے، یا مخلوق ہوتا ہے، یا ایک اللہ ہوتا ہے. بتائیے تو نے کیا سنا ہے؟ یہ تو عارضی زندگی کا مال ہے، اور تو نے عارضی زندگی کا مال سونا بنایا ہوا ہے. تو نہیں ہے عارضی زندگی کا مال. تو عارضی زندگی کا مالک نہیں ہے. اگر مال بھی تو ہے تو مالک تو نہیں ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ تجارت کرو. تم نے دنیا کی تجارت کو اپنی تجارت بنایا ہوا. اللہ سے کون تجارت کرے گا؟ اللہ تمہاری جان اور مال کے بدلے تجارت کرتا ہے، اور تجارت میں تمہیں ابدی زندگی دیتا ہے، ابدی مال اور دولت دیتا ہے. ابدی زندگی میں تمہیں اپنا قرب دیتا ہے، پیار دیتا ہے، جو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے. بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو ہم جانتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں. دیکھیے نا، میں اپنے میں کیا ہے، مجھے کیا پتا آپ کے باطن میں کیا ہے؟ آپ کو تو نہیں میں جانتا. اور ہم دونوں کو جاننے والا اللہ پروردگار ہے. وہ ہمیں زندگی کا مقصد بتاتا ہے کہ پیدا بھی تم دونوں کو میں نے کیا، جانتا بھی میں ہی ہوں، تمہارا مالک ہوں، جانتا بھی میں ہی تمہیں دونوں کو. اس طرف آنے والا قسمت والا ہے. ورنہ باتیں کرنے کو کیا ہے؟ دو گلاں ہر ایک کو اللہ نے دی ہوئی ہیں. ایک بات سن رہا ہوتا ہے، ایک بات کر رہا ہوتا ہے. یہ کون سی بات ہے؟ ایسے ہی ہوگا، یا جانا ہوگا یا آنا ہوگا. جو آنے والا ہے وہ عارضی زندگی میں، اور جو جانے والا ہے وہ موت میں داخل ہو گیا. اور مزہ تو یہ ادھر آئے تو اللہ کے لیے آئے، اور اللہ کے پاس جائے تو اللہ کو راضی کر کے جائے. یار زندگی گزارنی ہے تو زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ تو سیکھو نا. کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. تم نے اچھا تماشا کیا، پیسے کمانے کے لیے تماشا کرنے لگا تھا. موت کے کنویں میں جو چکر پہلا نہیں لگا، تیری موٹر سائیکل ایسی سلیپ ہوئی کہ تماشا کیا کرنے آیا تھا، پیسہ کیا کمانے آیا تھا، ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے چلا گیا. اور کچھ تو یار سوچو. یہ سوچنے کا وقت ہے. ابھی تو حلال بھی ہے، حرام بھی ہے. سوچنے کا وقت ہے. اور کل کو جب نہ حلال رہے گا نہ حرام رہے گا، جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، ادھر کیا سوچنا پھر؟ ادھر سوچ کے جہنم میں جائیں گے یا سوچ کے جنت میں جائیں گے؟ مت ماری گئی ہے. ادھر تو کھینچ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور اٹھا کر اڑا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. ادھر کی بات اور ہے، ادھر کی بات اور ہے. بات یہ ہے کہ اللہ پروردگار نے زندگی عارضی تخلیق میں اس لیے دی ہے کہ ہم حلال اور حرام کو جانیں. یہ ہمارا مقصد ہے دنیا میں آنے کا، حلال اور حرام کو جانیں. اور جب کوئی حلال حرام کو جانتا ہے تو یہ عبادت ہوتی ہے. یہ سجدے کرنا، یہ طواف کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ عبادت کا وہ حصہ ہے کہ اگر حرام سے نہ بچا جائے تو عبادت کا یہ حصہ قبول ہی نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کسی کو دو حصے دیے ہیں تو دو حصے میں سے اگر ایک لیتا ہے تو یہ جائز نہیں ہوتا، یہ حرام ہوتا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آنکھ ظاہری ملی ہوئی ہو اور آنکھ میں نور نہ ہو، کان ظاہری ملا ہوا ہو اور کان میں سماعت نہ ہو، زبان ظاہری ملی ہوئی ہو اور زبان میں گویائی نہ ہو. یہ زندگی نہیں ہے. یہ تو اندھوں کو آنکھ ملی ہوتی ہے، یہ تو لولے لنگڑوں کو وجود ملا ہوتا ہے، اور یہ تو بہروں کو ایسا کان ملا ہوتا ہے. اور یہ بھی کوئی بات ہے؟ کان تو وہ ہے جس میں سے سونا نکلے، کان تو وہ ہے جس میں سے سونا نکلے، چاندی نکلے، یہ نکلے وہ نکلے. یہ تو میرا وجود ہے نا. اگر اس میں سے سونا نہیں نکلتا میرا وجود کان ہی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ کان تو وہ ہوتی ہے جس میں سے مال نکلتا ہے. میرا وجود جو ہے کان ہی نہیں ہے کہ میری آنکھ جو ہے اس میں سے نور نکلتا ہی نہیں، میرا جو کان ہے اس میں سے نور نکلتا ہی نہیں، میری جو زبان ہے اس میں سے گویائی بولنا نور نکلتا ہی نہیں. اے وجود میں سے، وجودی زندگی عارضی میں سے حلال نکلنا چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے. یہ زندگی کا مقصد ہے. وہ جی کان ہے،
تو پھر سونا نکلا ہوگا، کان ہے کوئی قیمتی دھات نکلی ہوگی، ورنہ زمین ہے تو زمین میں سے گڑھا نکلا ہوگا بھائی. اور اگر مومن ہے تو اس میں سے حلال اور حرام سے بچنا نکلا ہوگا. یہ ہے اللہ پروردگار کا زندگی پیدا کرنا، یہ ہے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد. وہ ایک بار ہی آنا ہے، بار بار یہاں کوئی نہیں آیا. اور جو ایک بار آ کے ایسے چلا جاتا ہے کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے، او بھائی وہ تو رہتا ہی ادھر ہے، وہ تو رہتا ہی وہاں ہے، وہ تو اللہ پروردگار کے علم میں داخل ہو کر اور جدھر اللہ ہے ادھر وہ رہتا ہے. دو چیزیں ہیں عارضی زندگی میں، حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے. حلال اختیار کرنا ہے اور حرام سے بچنا ہے. جب حلال اختیار کرنا ہے تو حکم ہے، اور جب حرام سے بچنا ہے تو تعلیم ہے. یہ ضروری باتیں ہیں. انہیں گال سن کی ہے، سیر تے کھڑا ہے. یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ حلال اور حرام. حرام حکم ہے، یہ خنزیر ہے، یہ کتا ہے، حکم کے خلاف بھی حرام ہے. حلال حکم کی تعلیم ہے. حکم کی تعلیم میں دو چیزیں ہوں گی، حلال جو ہے وہ حلال ہو جائے گا اور جو حرام ہے وہ حرام ہو جائے گا. جب عارضی زندگی بچانی ہے، حلال کھانا اور کمانا ہے. جب عارضی زندگی بچانی ہے، حلال کما نہیں سکتا، حلال کھا نہیں سکتا، تو حرام لقمہ حلال ہو جائے گا، اتنا جائز ہو جائے گا جس سے عارضی زندگی بچتی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں شرعی عذر. شرعی عذر مجھے اور آپ کو ہے، اللہ کو کوئی شرعی عذر نہیں ہے. شرعی عذر مجھے اور آپ کو، اللہ کو کوئی شرعی عذر نہیں ہے. اللہ جب حکم دیتا ہے حرام کو حرام کر دیتا ہے. وہ تعلیم ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہے. اللہ جب حکم دیتا ہے حرام کو حرام کر دیتا ہے. اس کی مثال روزہ ہے. اس کی مثال کیا؟ روزہ ہے. حلال کو حلال کر دیا اللہ نے حکم میں، اور حرام کو حرام کر دیا ہے. اب حلال کو اختیار کرتا ہے روزہ ہو جاتا ہے، اور حلال چھوڑ دیتا ہے حرام اختیار کر لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. عارضی زندگی میں ایسے ہوا ہے. عارضی زندگی کس کے لیے پیدا کی گئی؟ عبادت کے لیے پیدا کی گئی. عارضی زندگی کی ساری عبادت دیکھ لو شرعی عذر کے اندر ہے. حلال ہے تو حلال کمانا ہے، حلال نہیں ہے تو حرام جو ہے لقمہ مانگ لینا ہے. کوئی نہیں دیتا، جیسے ملتا ویسے کر لینا. محتاج کے لیے ہے یہ. جو محتاج نہیں ہے اس کے لیے ایسا نہیں ہے. ایک نشہ کرنے والا عاجز کے پاس آیا، مجھے کہنے لگا میں اگر نشہ نہ کروں تو مرنے لگتا ہوں. اب میرے لیے تو جائز ہو گیا ہے نا. میں نے کہا تو نے اپنے لیے جائز کر لیا ہے نا، یہ تو نے کیا ہے نا. اگر تو یہ دیکھنا چاہتا ہے جائز ہوا ہے کہ نہیں ہوا یا حرام ہے، تو جو جائز کرتا ہے، جو حرام کو حلال کرتا ہے، جو حلال کو حرام کرتا ہے، حرام کو حلال کرتا ہے، اس سے پوچھتا جا کر. اگر تو اس سے پوچھتا، وہ تجھے کہتا ہاں تیرے لیے جائز ہے، تو تب تو آ کر کہتا کہ میرے لیے جائز ہوا. تو نے تو اپنے تئیں خود ہی کہہ دیا میرے لیے جائز ہو گیا جی، تصدیق میری کروانا چاہتے ہو. بتائیے میں نہ تصدیق کر سکتا ہوں نہ میں تکذیب کر سکتا ہوں. میں نے تو اللہ نے جو حکم دینا ہے اور جو حکم کی تعلیم سنت ہے، میں نے تو اور آپ نے وہی ماننا ہے کہ مومن ہیں ہم. کافر یہ کر سکتا ہے، شیطان یہ کر سکتا ہے، خود ہی بتائے اور خود ہی اس کی تصدیق چاہے، اور اس کا مرید کیا کرے گا؟ وہ پیر کی تصدیق کر دے گا اور پیر اپنے مرید کی تصدیق کر دے گا. بات ہی ختم ہوگی. میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ واہ بھائی واہ. کہ نہیں جی نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نبی رسول کے حکم میں اب میرے لیے یہ نشہ جائز ہے
کہ نہیں جائز ہے. میں نے کہا جب حلال ملتا ہے تب جائز نہیں ہے. جب حلال ملتا ہے نا تب جائز نہیں ہے. یہ تو حرام ہے. اب مجھ سے پوچھنے کیا لگا ہے؟ میں تو حلال کا بتا رہا تھا نا. میں نے تو حلال کا بتانا ہے نا, اور آپ نے بھی تو حلال کا پوچھنا ہے نا. حلال سے زندگی قائم رکھنی ہے نا. اب اگر تجھے حلال نہیں ملتا پینے کو کھانے کو, اب تو حرام کھا لے. بتا نشہ کیا ہے؟ کھاتا ہے کہ اسے پیتا ہے؟ اس کا ہے کوئی جواب؟ حلال جب موجود ہے تب تو حرام نہیں نا بندہ کر سکتا. عارضی زندگی پوری کی پوری یہ شرعی عذر پر ہے کہ میں نے اور آپ نے گزارنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں گزارنی. اللہ کے لیے کوئی شرعی عذر نہیں ہے, گزارنی ہم نے ہے. شرعی عذر میں اللہ نے ہمیں حلال اور حرام بتایا ہے. حرام حلال ہو جاتا ہے اور حلال حرام اور حرام حلال ہو جاتا ہے. بتا دیا نا. اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہ اب یہ بتاتا ہے کہ میرا بھی کام ہے کہ میں بھی تمہیں بتاؤں کہ حرام حرام ہی رہتا ہے, حلال حلال ہی رہتا ہے. اب اللہ سال میں 1 مہینہ روزے کا فرض فرما دیتا ہے. جو حلال کرتا ہے اس کا روزہ ہو جاتا ہے, اور جو حرام کرتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہو گیا نا جی روزہ. یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرا حکم مانے. یہ حکم ماننا ہی تو عبادت ہے. ماں باپ بھی یہ کہتے ہیں بیٹا میرا حکم مانو. نبی رسول بھی یہ کہتے ہیں میرا حکم مانو. اللہ بھی یہ کہتا ہے میرا حکم مانو. اور پھر اللہ بتاتا ہے کہ میرے بندے سارے میرا حکم مانتے اور منواتے ہیں اور اپنا کچھ نہیں کرتے. وہ جب اللہ ہی ہے ساروں کے لیے, اب تو اور میں کیوں کسی کے لیے خاص ہو جاتے ہیں؟ یا نہ پھر امی رہتی ہے, نہ ابا رہتا ہے, نہ نبی رسول رہتا ہے. وہ سارے اللہ کے ہیں اور اللہ ان کا ہے. اور جو ان کا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا, اور جو اللہ کا ہو گیا اسے رب سب مل گیا, اسے اور کیا چاہیے؟ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ.